अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो इंतहाई अहम मौजू है जो जॉब के हवाले से है, क्योंकि हमारे बहुत से इंजीनियर्स जॉबलेस हो चुके हैं बिकॉज़ ऑफ कोरोना पेंडेमिक, और बहुत से इंजीनियर्स जॉब की सर्च में हैं। जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं वो भी जॉब की सर्च में हैं, या जो पढ़ रहे हैं वो भी उस परेशानी में हैं कि हमें पढ़ने के बाद जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। उनके लिए ये वीडियो इंतहाई मुफीद है कि मायूस ना हो। प्रोजेक्ट्स बहुत से लॉन्च होने हैं दुनिया में और उनको आप लोगों की ज़रूरत है। चलते हैं अपने मौजू पर। आज जो मैं डिस्कस करूँगा वो न्योम सिटी के हवाले से। न्योम सिटी एक सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा सिटी बनने जा रहा है, जिसमें जो टेक्नोलॉजीज़ अभी तक काम कर रही हैं या फ्यूचर में जो लॉन्च होनी है टेक्नोलॉजीज़, वो वहाँ पे उनका कंपोजिट करके उनका पूरा इस्तेमाल उस सिटी में किया जाएगा इसी दौर में। तो इसलिए ये एक न्यू सिटी बनने जा रहा है, वो एक बहुत बड़ा लग्जरियस सिटी बन रहा है। और इस सिटी में तकरीबन हज़ारों की तादाद में कंपनीज़ ऑलरेडी इंगेज्ड हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ हिस्सों पर मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर रहे हैं। जो मैं डिस्कस करूँगा प्रोजेक्ट के हवाले से, जो आपको बताऊँगा, वो भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है हेलियस ग्रीन फ्यूल प्रोजेक्ट। ये हेलियस ग्रीन फ्यूल प्रोजेक्ट न्योम में बनने जा रहा है, न्योम में कंस्ट्रक्ट होगा, जिसमें हज़ारों की तादाद में इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और जो बंदे काम कर रहे हैं, मेरे कुलीग, मेरे दोस्त, जब उनसे मैंने मालूम किया तो उनका कहना था कि जिनकी जो एवरेज सैलरी है 15,000 रियाल से ऊपर ही है, किसी की 18,000 है, किसी की 20,000 है, और बहुत से लोगों की 15,000 रियाल तक है, जो कि अगर आप पाकिस्तानी रुपीस में देखें 8 से 9 लाख या 10 लाख तक बनते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है, और एक जिसमें आप अपनी लाइफ अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं, एक अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं, अपने घर की पूरी ज़रूरियात आपकी पूरी हो सकती हैं। यानी कि जो इंजीनियर्स को चाहिए तनख्वाह वो वहाँ पे मिल रही है। तो इसको टारगेट करें आप लोग। आप कैसे टारगेट करेंगे, मैं आपको इस प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, जो कंपनीज़ वहाँ पे इन्वॉल्व हैं उसके बारे में बताऊंगा, और आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं उन कंपनीज़ को। तो चलते हैं प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन के ऊपर। मैं शॉर्टली आपको बता दूं कि ये ग्रीन फ्यूल प्रोजेक्ट, जो हेलियस ग्रीन फ्यूल प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली अमोनिया की प्रोडक्शन करेंगे। अमोनिया NH3 जिसका फार्मूला है, उसकी प्रोडक्शन करेंगे, और ये लोग 1.3 मिलियन टन पर एनम ये प्रोड्यूस करेंगे ग्रीन अमोनिया। और ये दुनिया का फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो ग्रीन अमोनिया बना रहे हैं। अब ग्रीन अमोनिया से ये मुराद नहीं है कि वो सब्ज़ कलर की होगी, इससे बिल्कुल ये मकसद नहीं है। ग्रीन अमोनिया उसको कहने का मकसद ये, या ग्रीन फ्यूल उसको कहने का मकसद उन्होंने ये रखा है कि ये इसको बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जो इसकी प्रोडक्शन में जो चीज़ें जिससे वो रन कराएंगे, वो ग्रीन अपना रिन्यूएबल एनर्जी होगी। अब रिन्यूएबल एनर्जी को वो ग्रीन कह सकते हैं, क्योंकि ये सारा जो पूरा जो सेटअप है, ये कोई आर्टिफिशियल उससे चीज़ से नहीं बना रहे, वो केमिकल से नहीं बना रहे, मगर ये ग्रीन तरीके से बिल्कुल, जिसका कोई इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पेक्ट नहीं है। तो ये जो प्रोजेक्ट होगा ये 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंड करेगा। अब मैं थोड़ा आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट में कौन सी टेक्नोलॉजीज़, कौन से डिपार्टमेंट या कौन से इंजीनियर्स को ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले सिविल इंजीनियर, ऑल द टाइम ग्रीन, और सिविल इंजीनियर फाउंडेशन से लेके लास्ट तक उनका ही काम होगा। नंबर 2 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, उनके लिए एक इंतहाई अहम मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उनके लिए और उनकी लर्निंग के लिए। नंबर 3 पे मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं हमारे, उसके अलावा केमिकल इंजीनियर्स, क्योंकि मैं खुद केमिकल इंजीनियर हूँ, तो केमिकल इंजीनियर्स भी वहाँ पे उनको भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि अमोनिया की प्रोडक्शन में केमिकल इंजीनियर्स चाहिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फेज़ में। और हमारे जो कुलीग्स हैं, दोस्त हैं, जो सेफ्टी इंजीनियर्स हैं, सेफ्टी मैनेजर्स हैं, या फिर इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स हैं या इन्वायरमेंटल मैनेजर्स हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी ये अपॉर्चुनिटी है। ये वहाँ पे अपना जॉब को हासिल कर सकते हैं। उनका इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स और सेफ्टी वालों का स्टार्ट से लेके लास्ट तक उनका स्कोप
چلے گا، وہ چلتے رہیں گے. تو چلتے ہیں اس پروجیکٹ کو. یہ پروجیکٹ کیا ہے اس کی تھوڑی ڈسکرپشن آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے گرین فیول پروجیکٹ یا ہیلس گرین فیول پروجیکٹ یا گرین امونیم پروجیکٹ، تو اس میں جو کمپنیز انوالو ہیں وہ 3 کمپنیز کی پارٹنرشپ ہے. اب وہ 3 کمپنیز کون سی ہیں؟ نمبر 1 اکوا پاور. ٹھیک ہے جی. اکوا پاور کا جو اسکوپ ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں. ان کا جو اسکوپ پاور جنریشن سے متعلق ہے، ٹرانسمیشن سے متعلق ہے اور اسٹوریج سے متعلق ہے، پورا پاور کے متعلق. تو اس پاور میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں، وہ کیا لگائیں گے پاور کے پوائنٹ آف ویو سے اس گرین امونیا کے پلانٹ کو رن کرانے کے لیے؟ وہ ونڈ فارم کو انسٹال کریں گے، یعنی کہ ونڈ ٹربائنس کو انسٹال کریں گے. اب ونڈ ٹربائنس کتنے میگا واٹ کتنی میگا واٹ بجلی پروڈیوس کریں گے؟ تقریباً 1250 میگا واٹ ونڈ ٹربائن سے بجلی حاصل ہوگی، جو کہ ان کے پلانٹس کو چلانے میں مدد دے گی. نمبر 2 اکوا پر 3.375 گیگا واٹ کا سولر فارم لگا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سولر فارم سے 3.375 ایک بہت بڑی انرجی ہے، بہت بڑا پاور ہے. تو یہ وہاں سے اپنا سولر پاور سے وہ انرجی پروڈیوس کریں گے اور اس کو پلانٹ کو رن کروائیں گے. اور 400 میگا واٹ کی بیٹری اسٹوریج بھی بنائیں گے اکوا پاور والے. ٹھیک ہے جی. اب ان کی جو لنک ہیں آپ ویب سائٹ پہ ڈائریکٹ جا سکتے ہیں اکوا پاور کی، وہاں سے کیریئر کے آپشن سے آپ وہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں. یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ چلیں وہ میں آپ کو لاسٹ میں بتا دیتا ہوں کہ ہم نے کیسے ان کو اپروچ کرنا ہے. نمبر 2 پہ جو ہے اپنا ایئر پروڈکٹ کمپنی. اب ایئر پروڈکٹ جو کمپنی ہے وہ کس چیز کو دیکھے گی؟ ان کے اسکوپ میں جو نائٹروجن کو سیپریٹ کرنا ہے ہوا سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہوا میں نائٹروجن کی 78% ہے اور آکسیجن کی 22 یا 19 پوائنٹ سم تھنگ % ہے اور دوسری ٹریس گیسز ہیں. تو سب سے زیادہ جو مقدار ہے وہ نائٹروجن کی ہے. اب نائٹروجن کا وہ ان کو ایئر سیپریشن یونٹ لگائیں گے اور نائٹروجن کو وہاں سے سیپریٹ کریں گے ہوا سے. اور سمندر کے قریب یہ کہ اپنا پلانٹ بننے جا رہا ہے، پلانٹ لگنے جا رہا ہے، تو سمندر سے یعنی کہ H2O سمندر واٹر کا فارمولا ہے، تو ہائیڈروجن واٹر کو الیکٹرولائز کرا کے ہائیڈروجن وہ سیپریٹ کریں گے. تو ہائیڈروجن جب سیپریٹ ہو جائے گی، نائٹروجن بھی ان کے پاس سیپریٹ جب آ جائے گی تو ان کا ریئیکشن کرائیں گے، وہ کنورٹ کریں گے امونیا میں NH3 میں. تو دیکھیں بالکل گرین ہو گیا، کیونکہ ہوا سے انہوں نے نائٹروجن نکالی اور پانی سے انہوں نے ہائیڈروجن کو سیپریٹ کیا. تو جب وہ ریئیکشن کرائیں گے تو امونیا بن جائے گی. تو دیٹس اے گرین امونیا. تو وہ ان کی اسٹوریج بھی گرین امونیا کی لکوڈ فارم میں، اور وہاں سے ٹرانسپورٹ کرنے میں جیٹیز وغیرہ وہ بھی بنائیں گے اور میرین سے اس کو پوری دنیا میں اس کو ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اپنا ایئر پروڈکٹ کے اسکوپ میں ہے. اور تیسری جو کمپنی انوالو ہے وہ نیوم خود ایز اے کلائنٹ ہے. نیوم کا جو کام ہے، نیوم کانٹیکٹ کرے گی اپنا جو جتنی بھی ریگولیٹری باڈیز ہیں گورنمنٹ کی، ان سے پرمیشن لینا، لینڈ کی پرمیشن لینا، یا جو لیگل فریم ورک ہے اس کے اوپر جو پورا فوکس ہوگا وہ نیوم کا ہوگا. نیوم کو فیسلٹی تیار کر کے دے گی کہ بھائی آپ آئیں EPC والے اور یہ کام کریں اور یہ پروجیکٹ بنا کے دیں، یعنی کمپنیز کو فیسیلیٹیٹ کرے گی. تو نیوم ایز اے کلائنٹ کا رول پلے کر رہی ہے. اب چلتے ہیں کہ آپ کیسے اپروچ کر سکتے ہیں. دیکھیں جو اکوا پاور ہے، آپ اکوا کی ڈائریکٹ ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں پہ اپلائی کریں. ٹھیک ہے جی. اور وہاں سے آپ کو کیریئر کا آپشن ملے گا، وہاں سے آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. سیکنڈلی آپ اپنا ایئر پروڈکٹ ہے، اسی طرح ایئر پروڈکٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں. اسی طرح آپ نیوم کی ویب سائٹ پہ جا کے اگر آپ کا ایکسپیرینس نیوم میں آپ کا ایکسپیرینس جو ہے وہ 10 سال سے اوپر ہے تو آپ نیوم کی ویب سائٹ میں بھی جا کے وہاں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. کوئی اپرچونیٹی آپ دیکھ سکتے ہیں. باقی آپ کو میں دوسری چیز یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے دوسرا جو سورس ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں. دوسرا جو سورس ہے وہ ہے لنکڈ ان میں جائیں، وہاں پہ دیکھیں اکوا پاور میں کون سے بندے انوالو ہیں، ان کے HR دیکھ لیں، ان کے جنرل مینیجر دیکھ لیں. تو اکوا پاور کو آپ ایسے ٹریس کر سکتے ہیں. اور وہاں سے جو HR آپ کو ملے تو وہاں پہ اس کے HR کی ای میل اگر آپ کو مل جائے تو آپ اس کی ای میل پہ ڈائریکٹ بھی آپ CV بھیجیں، اور اگر آپ کی ریلیونٹ کوالیفیکیشن ہے تو آپ کو وہ ضرور کال کریں گے. اسی طرح ایئر پروڈکٹ کے لیے بھی آپ لنکڈ ان میں جائیں، اور لنکڈ ان میں اگر اس HR پرٹیکولر اس HR کا نمبر آپ کو مل جائے یا پھر ای میل مل جائے تو آپ اس کو اپروچ کر سکتے ہیں. یا جو دوست ہمارے کام کر رہے ہیں نیوم سٹی میں آلریڈی سعودی عرب میں، آپ ان سے بھی رابطہ کر کے ان کی ای میل ایڈریسز حاصل کر سکتے ہیں. ابھی ای میل حاصل کرنا انتہائی آسان ہو چکا ہے. تو آپ حاصل کر کے ای میل اپنی CV کو مضبوط بنائیں. جو چیزیں ہیں آپ کے ریلیٹڈ
یعنی کہ جو آپ کو جو وہاں پہ کام ہو رہا ہے، اگر ونڈ پہ کام ہے تو ونڈ پہ آلریڈی آپ کا ایکسپیرینس ہے، پاور جنریشن میں ایکسپیرینس ہے تو اپنی سی وی میں وہ لکھیں لازم. ٹھیک ہے، ٹرانسمیشن میں آپ کا ایکسپیرینس ہے تو وہ لازم لکھیں. سولر پاور کو ڈیل کرنے کا آپ کا ایکسپیرینس ہے وہ ضرور لکھیں. کیمیکل میں آپ نے اگر کوئی کیمیکلس ہینڈل کیے ہیں، سی این جیز کے اوپر کام کیا ہے یا آپ نے آئل اینڈ گیس میں کام کیا ہے تو وہ آپ لازم اس میں لکھیں تاکہ آپ کو جاب جلد از جلد مل سکے. اب میں ایک سجیشن دوں گا جتنے بھی ہمارے جو گریجویٹ پاس ہو چکے ہیں یا پھر ابھی فائنل ایئر میں ہیں. جو فائنل ایئر میں ہیں ان کے لیے تو بہتر ہے کہ جو اپنا ان کے جو آخری 6 مہینے رہتے ہیں تو اپنا جو تھیسس ورک ہے وہ ہائیڈروجن کے اوپر لے کے آئیں، ہائیڈروجن کی پروڈکشن کے اوپر لے کے آئیں، کس طرح بن سکتی ہے یا اس کی کوئی بھی آپ ہائیڈروجن کا کوئی بھی حصہ لے سکتے ہیں. تو اسی طرح آپ کو جاب ملنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ اگر آپ کو تھوڑا بہت نالج ہوگی ہائیڈروجن کے بارے میں تو آپ کو جاب ایزیلی مل سکتی ہے. سیکنڈلی جو ابھی گریجویٹ پڑھ رہے ہیں تو میں ان ٹیچرس کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جو کیمیکل انجینئرس ہیں، اسپیشلی کیمیکل انجینئرنگ پڑھا رہے ہیں، تو وہ بھی ٹیچرس اگر ہائیڈروجن کے سبجیکٹ کو شامل کریں اپنے کریکولم میں تو ان کے لیے جو گریجویٹس ہیں جو پڑھ رہے ہیں بچے ان کے لیے بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا کہ ان کو جاب آسانی سے مل سکتی ہے. اور سیکنڈلی اور دوسری چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ہمارے انوائرمنٹل انجینئرس ہیں یا جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان ٹیچرس کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی ہائیڈروجن کے سبجیکٹ کو شامل کریں اور اس کی سیفٹی کے متعلق ان کو بچوں کو پڑھائیں تاکہ وہ جیسے گریجویٹ ہوں تو ان کو بھی فائدہ یا ڈیزائن کے حوالے سے جو بھی چیزیں ہیں. تو یہ آپ اگر کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور آگے چل کے بہت بڑا اسکوپ آ رہا ہے ہائیڈروجن کے حوالے سے، کیونکہ ہائیڈروجن از کنسیڈرڈ ٹو بی دا فیول آف فیوچر. یہ پروجیکٹ سیکنڈلی ابھی جو اپنا یہ پروجیکٹ لگ رہا ہے یہ تو نیوم سٹی میں ہے. آگے چل کے پاکستان میں بھی یہ پروجیکٹ ٹھٹا سٹی میں اس کا لاسٹ ٹائم اوریکل کمپنی ہے انہوں نے بھی اس کا افتتاح کیے گا سندھ گورنمنٹ سے مل کے. تو یہ دیکھیں فیوچر آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے تو اس کے اوپر ٹارگٹ کریں، اس کو فوکس کریں، یہاں سے جاب سرچ کریں یا پھر اگر آپ کے پاس فری لینس آزاد ویزا ہے، آپ سعودی عرب میں ہیں تو نیوم کو ٹارگٹ کریں اور نیوم میں ان پروجیکٹس کو آپ ٹارگٹ کریں گے ایزیلی آپ کو جاب مل سکتی ہے. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. تھینک یو سو مچ.